یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، اور یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے غافل نہ ہوا جائے۔ علماء نے، اہل تصوف نے، اہل لغت نے ذکر پر بہت کلام کیا ہے، لیکن سب سے بہتر بات حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کی۔ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، فرماتے ہیں کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے۔ تو آپ غفلت میں نہیں ہیں تو آپ ذاکر ہیں۔ ذکر لسان کا ہو یا آپ کے دھیان کا ہو، آپ کے خیال کا ہو، آپ کی پاکیزہ سوچ بھی ذکر کہلائے گی۔ کسی دکھی کی مدد کرنے میں آپ مصروف ہوں گے تو وہ بھی کیفیت ذکر ہوگی۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک ذکر ہے۔ تو آپ جب غفلت میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں، خاموش ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں، خیال اور وہم کی سوچیں پاکیزہ فکر کی طواف میں ہیں تو پھر بھی ذکر ہے۔ آپ اللہ کی قدرت کو، اس کے عجائب کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر ہے۔ آپ کی سوچیں، آپ کے وہم، آپ کے خیالات سب کچھ ذکر کے زمرے میں آئیں گے جب رفع غفلت ہو جائے گی۔ تو غفلت نہ ہو تو کیفیت ذکر ہے، اور غفلت ہو تو زبان ذاکر بھی ہو، بول رہی ہو تو وہ ذکر نہیں ہے۔ دل آپ کا اللہ کی یاد سے غافل ہے اور زبان سے اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں تو ذاکر نہیں ہوں گے۔ جس طرح کہ فرمایا گیا کہ کھیلتے ہوئے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ کھیلتا ہوا دل کیا ہے؟ کہ آپ کی زبان دعا مانگ رہی ہو اور دل کہیں اور گیا ہو، دل میں کوئی اور خیال چل رہے ہوں، دل کی تمنائیں اور دل کی تڑپ کچھ اور ہو، اور آپ روٹین سے جھوم بھی رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں، دعا چل رہی ہے، آپ بولتے جا رہے ہیں، لیکن دل آپ کا کہیں اور کھیل رہا ہے، سوچیں کہیں اور ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں قلب لاہن، کھیلنے والا دل۔ تو کھیلنے والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جس کی زبان بھی بولتی ہے تو ساتھ دل بھی بولتا ہے، دل بھی ان لفظوں کے پیچھے کھڑا ہے، اور پاکیزہ فکری اور قلب سے غفلت کا اٹھ جانا، یہ وہ حقیقت کا نور ہے جو اللہ اہل ایمان کو دیتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں نور پیدا ہو رہا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کے لیے رغبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور گناہ سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم گناہ سے رکتے تو ہیں، لیکن ایک کھچاؤ ضرور ہوتا ہے گناہ کی طرف۔ برائی میں جو دنیاوی کشش ہے اس کی وجہ سے بندہ اللہ سے ڈر کے رک تو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اندر ایک طلب اس کی باقی رہتی ہے۔ اس طرح نیکی کرتا تو ہے بندہ، لیکن بعض کا اپنے آپ کو کھینچ کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس ذکر کی کثرت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی کی طرف فطری رغبت پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے جب گناہ آئے گا تو اس کو آپ ویسے ترک کر دیں گے سہولت کے ساتھ، مشکل نہیں لگے گا۔ اس لیے ذکر کی برکتیں اس سے نصیب ہوں گی، اور یہ دل
نور پاتا ہے ان اذکار سے. تو اس لیے ہمارے جو مشائخ ہیں وہ ذکر کی تعلیم اور ترغیب اسی لیے ہمیں دیتے ہیں.